علی ظفر ہمارے دوست سینیٹر کبھی ہوا کرتے تھے، وہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم علی صاحب۔ یہ دوست کیسے آپ کہہ رہے ہیں ہوا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ تک ہماری رسائی نہیں رہی، ہم تو آپ کو وزیر قانون دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ نے ہماری چھوٹی جی نکی جی ہاں بھی نہیں قبول، خواہش بھی نہیں قبول کی۔ اچھا بات یہ بتائیں، آج جو رانا شمیم کا واقعہ سارا آپ کے علم میں ہے، اور آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، کیا ہے اس میں رانا شمیم میں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس پروف ثابت کر سکتے ہیں؟ ایویڈنس ہے ان کے پاس؟ صرف ایفیڈیوٹ ہی؟ نہیں جی، ایفیڈیوٹ تو ایویڈنس نہیں ہوتا، صرف ایک شخص کا کہہ دینا کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی، وہ تو ایک ہیئر سے ہے، وہ اس کو کوئی آپ اہمیت نہیں دے سکتے جب تک کوئی مزید ثبوت نہ ہو۔ اور اگر چونکہ ایڈمیشن نہیں ہے کوئی ثاقب نثار صاحب کی طرف سے، بلکہ انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے، تو اس ایفیڈیوٹ کا کوئی ثبوت تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو آج کارروائی شروع کی ہے، اور سننے میں یہی آیا ہے کہ انہوں نے ان کو باہر جانے سے بھی روک دیا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ اب جو ہائی کورٹ ہے وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے جلد کہ اس ایفیڈیوٹ میں کوئی جان نہیں ہے، اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے جج صاحب۔ تو ڈو یو تھنک کہ وہ پیش کر دیں گے؟ وہ کہتے ہیں وہ پوتے کے پاس ہے، آپ کو تو پتہ ہے یہاں ہمارا پوتوں اور بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب کرپشن کے کیس چلے یا کوئی اور کیس چلے۔ ڈو یو تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو رن اوے لائک ہی ساٹ کورٹ سے اجازت مانگی انہوں نے، آج انہیں میرے خیال میں اس پہ بھی ڈال رہے ہیں ECL پہ، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی اسی لیے میں نے کہا ECL پہ جو ڈال رہے ہیں، جو مجھے خبر مل رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ اب ان کو شاید ہائی کورٹ کو بھی یہ شک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اپنا چونکہ اب پیش نہیں کر سکیں گے اب ثبوت کسی قسم کا، تو ہو سکتا ہے وہ واپس بھی نہ آئیں۔ لیکن اوور آل میں اس طرح ہی دیکھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ شاید یہ بات کر دی۔ اب امپورٹنس یہ ہے، اور وہ ایفیڈیوٹ تو اپنی جگہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے آلموسٹ، اور ہو بھی جائے گا آگے جا کے جب کارروائی چلے گی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ اب اس کی فردر پروب کرے گا، اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرے گا، تحقیقات کرے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا اگر کوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کیا اہم چیز تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جورسڈکشن نہیں ہے گلگت بلتستان پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے اس آرگومنٹ کی؟ یہ تو ایکچولی اوبجیکشن درست نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ اگر الزام کسی سٹنگ جج کے سامنے لگایا جائے، چاہے وہ گلگت سے لگایا جائے یا بیرون ملک سے بھی لگایا جائے، وہ چونکہ توہین عدالت ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ جس بھی عدالت کی توہین ہو وہ عدالت اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے، اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس کنٹیمپٹ کے بارے میں کارروائی کرے۔ اچھا علی ظفر صاحب، میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سال دو سال میں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، اداروں کے سربراہ اور بڑے اہم لوگ جو پاکستان کے ریاست کا حصہ ہوتے ہیں ان پہ بے شمار الزامات لگ رہے ہیں سال دو سال سے۔ میں آسان زبان میں پاکستان کا قانون اس پہ کیا کہتا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، جو الزام لگاتا ہے برڈن ٹو پروف کس پہ ہوتا ہے؟ یہ ذرا تھوڑی سی آسان زبان میں ہمیں سمجھا دیجیے گا۔ جی دیکھیں، جہاں تک قانون کی بات ہے، اگر کسی کے خلاف بھی کوئی ثبوت ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے کا کیوں نہ وہ سربراہ ہو، اگر ثبوت ہے اور سچائی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف الزام بھی لگا سکتے ہیں اور آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ کنٹیمپٹ کا جو قانون ہے وہ بھی اس میں واضح طور پہ یہی کہتا ہے کہ آپ اگر الزام لگاتے ہیں اور وہ سچا ہے تو پھر کنٹیمپٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی رائے ہے، آپ بالکل اگر کوئی آپ کو پتہ چلتی ہے چیز جو آپ کے پاس جس کا ثبوت ہے وہ آپ سامنے لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے جھوٹے الزامات کا، وہ گنجائش کسی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عام شخص کے خلاف آپ لگائیں گے کوئی ایسا الزام تو وہ آپ کو عدالت میں ڈیفیمیشن کا آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے۔ سر اس کی سزا کتنی ہے اگر آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں؟ وہ تو 6 مہینے کی بات ہے جو نہیں اوورال سزا۔ لیکن میں ایک سوال اور، وہ کہتے ہیں کہ جناب جسٹس نے آ کے اپنی یہ مجھے ذرا اس آرگیومنٹ کی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک بندے نے الزام لگایا
وہ کہتے ہیں جی وہ آके اپنا کلیئر اپنے آپ کو. یہ کوئی دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ کوئی مریخ میں اس طرح کا قانون ہے یا عام ہی ہے زمین پر؟ نہیں، اب دوسرے آپ کے سوال بہت اہم سوال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی الزام لگاتا ہے جس کے خلاف بھی، وہ الزام لگانے والے کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ چور ہیں اور میں پھر ثابت کرتا پھروں کہ جی میں نے چوری نہیں کی. آپ کو ثابت کرنا ہے، آپ نے الزام لگایا کسی کے خلاف، آپ کے اوپر برڈن ہے کہ آپ اس کی سچائی، جو بھی الزام کی ہے آپ نے لگایا، اس کی سچائی ثابت کریں، کلیئرلی ثابت کریں. اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. اچھا علی صاحب ذرا رہنمائی فرمایا آپ نے بڑی اچھے طریقے. ایک تو بتائیں اگر وہ ایفیڈیوٹ اوریجنل بھی آ جاتا ہے کیا پھر بھی انہیں ثابت کرنا پڑے گا رانا شمیم صاحب کو؟ اور کیا ثاقب نثار صاحب اگر اس میں نہیں جاتے وہ پابند تو نہیں ہے نا ان کے جانے پر کہ انہیں بلایا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ جی جیسے جہاں تک ایفیڈیوٹ کا اوریجنل آنا یا نہ آنا، اوریجنل آنے سے الزام جو ایفیڈیوٹ میں الزام لگایا گیا ہے وہ تو ثابت نہیں ہوگا. وہ صرف یہ ثابت ہوگا کہ انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ سائن کیا یا نہیں کیا. تو اوریجنل آنے کی اہمیت اتنی نہیں ہے. وہ صرف اس لیے میرا خیال ہے منگوانا پڑا ہائی کورٹ کو کیونکہ جج شمیم صاحب نے یہ کہا کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا بیان لکھا تھا، اور ضروری نہیں کہ جو بیان شائع ہوا اخباروں میں وہ وہی بیان ہے جو میں نے اوریجنل لکھا تھا. تو اس وجہ سے ہائی کورٹ کو ضرورت پڑی کہ وہ اوریجنل جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو ڈائریکٹ کریں کہ وہ فراہم کرے، ہائی کورٹ تک پیش کرے. ورنہ اس کا اوریجنل ایفیڈیوٹ سے آنے سے یہ بالکل نہیں ثابت ہوگا کہ الزام جو اس میں لکھا ہے ایفیڈیوٹ میں وہ درست ہے. اچھا علی ظفر صاحب میں ایک لیگل چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جج صاحب نے کہا کہ یہ میں نے پبلک نہیں کیا، یہ میرا جو بیان الفیہ میں نے پبلک نہیں کیا. تو پاکستان کے سب سے بڑے ادارے میں جب وہ چھپ گیا ہے تو وہ وہاں سے کس طرح پھر آ گیا؟ یہ کوئی لیگل کویسچن نہیں بنتا؟ ایک میں نے اگر بیان لکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں نے کوئی اس کو پبلک نہیں کیا اور یہ ہے بھی وہی جو میں نے لکھا تھا، تو پھر یہ ایک مطلب اس کو آپ لیگل زبان میں کس طرح سمجھیں گے؟ اسی لیے اس چیز کو اس جو ابہام ہے یا جو ڈیفینس دی گئی ہے اسی کو کلیئر کرنے کے لیے وہ اوریجنل منگوایا ہے. کیونکہ اگر اوریجنل آتا ہے اور یہ نظر آ جاتا ہے کہ اوریجنل وہی ہے جو اخبار میں شائع ہوا تھا تو پھر وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ درست ہے جو اخبار نے شائع کیا. ایفیڈیوٹ تو ہے لیکن اگر وہ ایفیڈیوٹ جو لے کے آتے ہیں وہ اوریجنل کوئی اور ہے تو پھر ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو اخبار میں شائع ہوا وہ کیا چیز. اچھا علی صاحب ایک میرا یہ ایفیڈیوٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی نہ کسی ادارے کو دیا جاتا ہے یا صرف لے کے اپنے لندن کے لاکر میں رکھ دیں اور ادھر ملک میں افراتفری آ جائے، آپ چیف جسٹس اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر جائے؟ اس کی اہمیت مقصد کیا ہوتا ہے ایفیڈیوٹ کا؟ بالکل آپ دیکھیں ایفیڈیوٹ نارملی دیا جاتا ہے کسی کارروائی کے لیے. مثلا آپ کا عدالت میں کیس چل رہا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا آپ اس کا ایفیڈیوٹ دے دیں. اگر آپ کوئی تبدیل کر رہے ہیں، کوئی ایویڈنس دینا ہے آپ نے کہیں کسی آفیشیل جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگا دیں. کئی بار عدالتیں خود مانگ لیتی ہیں. تو یہ ایفیڈیوٹ کسی کارروائی کے لیے ہوتا ہے، ویسی ہوا میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ویسے ہی ایک بیان کر دیں. تو یہ جو ایفیڈیوٹ دیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی ضرور مقصد تو ہوگا، اور جو ایک مقصد پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن جو ایک خیال آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ مقصد شاید یہی تھا کہ جو عدالت میں فیصلے جو کیسز چل رہے ہیں مریم کے اور نواز شریف صاحب کے خلاف، ان میں جو جج صاحبان انوالوڈ ہیں ان کو کسی طرح انفلوئنس کرنے کے لیے یا کنٹروورشل بنانے کے لیے تاکہ معاملات ڈیلے ہو جائیں. ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے ایفیڈیوٹ بنایا گیا. اچھا علی صاحب کیا اس قسم کے دباؤ سے عدلیہ دباؤ میں آ سکتے ہیں؟ اس قسم ہتھ کنڈے بعد فواد چوہی صاحب کہتے ہیں اور ہمارے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ رانا شمیم صاحب مرکزی ملزم جو بھاگے ہوئے ہیں، نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. کیا کوئی لنک کو اگر ثابت ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اگر لنک ثابت ہوتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے اگر یہ کورٹ اس کو دیکھنا چاہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کورٹ کو شک ہو رہا ہو کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے تو پھر ضرور اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر جو بھی ہوگا اس کے پیچھے وہ افیکٹ ہوگا. لیکن آپ کا یہ دوسرا سوال جو ہے کہ کیا عدالت اس سے انفلوئنس ہو جاتی ہے اس قسم کے معاملے سے، تو میرا خیال ہے لوگوں کو غلط فہمی ہے جو کوشش کر رہے ہیں
کیونکہ عدالتیں اتنی اس قسم کی چیز سے پریشر میں نہیں آتی، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جو کہ سچ ہو تو پھر عدالت کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اینڈ تک پہنچے، اس کی پوری تحقیقات کرے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو کہ سچ ہو اور جس کے لیے کوئی ایکشن لینا۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا اور بہت سی باتیں بڑی صاحب کلیئر ہو گئی ہیں۔